بسم اللہ وصلاۃ وسلام علی رسول اللہ۔ سوال پوچھا ہے ایبٹ آباد سے ایک سائلہ نے کہ مرحوم کے لیے 40 دنوں تک سورہ ملک پڑھنا اس کا کوئی ثبوت ہے یا نہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ یاد رکھیں ایصال ثواب کا کوئی خاص متعین طریقہ شریعت میں وارد نہیں ہے، اور نہ اس میں کسی دن کی قید ہے، نہ اس میں کسی خاص ذکر کی کوئی پابندی رکھی گئی ہے، اور نہ ختم قرآن کروانا کوئی ضروری ہے اس میں، بلکہ بلا تعین جو بھی نفلی عبادت بدنی ہو مالی ہو وہ بسہولت جتنی ہو سکے، جس قدر ہو سکے اس کو کر کے اس کا ثواب میت کو پہنچانا جائز ہے۔ اور یہ ایصال ثواب تلاوت کلام پاک کی صورت میں ہو، جتنا بھی ہو سکے آسانی سے صحیح طریقے سے، ذکر و اوراد ہوں یا نوافل نماز ہوں، روزہ ہو، صدقہ ہو، یا حج عمرہ ہو، طواف ہو، قربانی ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو، اس کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے۔ یا جو مثلا چند طبقات ہیں ان کو سفید پوش قسم کے لوگ ہیں، غریب مستحق لوگ، یا مجاہدین ہیں، طلباء علوم دینیہ ہیں، مدارس کے طلباء، یا دیگر غرباء و مساکین ہیں، معذور ہیں، اپاہج ہیں، لا وسائل قسم کے لوگ ہیں، بیوہ وغیرہ اس طرح کے، تو جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، غربت میں ہیں، تو ان سب کی مدد اس سے کر کے جو ہے ایصال ثواب کے حوالے سے ان کا سلسلہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں خیراتیں، دیگیں، دعوتیں اور امیر غریب سارے ان کو بلانا، ایڈورٹائزمنٹ کرنا، تشہیر کرنا، خاص کر ان کو تیجا 40واں سالانہ فلانا اس قسم کی چیزیں، رسومات، خرافات میں، بدعات میں لگانا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اب سنیں، یہاں پر یہ تو میں نے اصولی بحث آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کے ساتھ یاد رکھیں یہ سورہ ملک کا جو عمل پوچھا گیا ہے کہ 40 دنوں تک روزانہ 40 مرتبہ سورہ ملک، اور بعض کہتے ہیں قبر پر جا کر پڑھنا، تو اس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اور نہ ہی فقہ کی عبارات میں کوئی مصرح اور مستند مدلل کوئی دلیل ہمیں اس کے حوالے سے ملتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، کوئی بھی ایسی دلیل ہمیں نہیں ملتی، لہٰذا خواہ کوئی بھی صورت ہو، کوئی سی صورت ہو، کوئی سی آیات ہو، مطلقاً اور بلا تحدید اوقات و مقامات ایصال کر لینا چاہیے انسان کو، خواہ مخواہ تکلفات میں اپنی طرف سے جو ہے ضابطے نہیں بنانے چاہیے۔ یہاں ایک بات آخر میں یاد رکھیں، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات جو ہیں، بعض فقہا اپنے کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں بسا اوقات بے سر و پا قسم کی روایات لے آتے ہیں نا، تو جن کی وجہ سے اس طرح کی تشویش پیدا ہو جاتی ہے عموماً۔ مثلا دیکھیں روایات انہوں نے بعض حضرات نے لائی ہیں، علامہ شامی نے بھی لائی ہیں، من دخل المقابر فقرأ سورۃ یاسین خفف اللہ عنہم وکان لہم بعدد من فیہما حسنات۔ یہ انہوں نے اس طرح کی روایت اس کے اندر لائی ہے کہ جو آدمی بھی قبرستان میں داخل ہوتا ہے تو سورہ یاسین پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے عذاب کو ہلکا کر دیں گے، ان قبرستان والوں کے فلاں 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 اس طرح۔ لیکن اب یہاں پر دیکھیں اسی روایت کے تحت قال ناصر الدین الالبانی، امام ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ الصحیحہ وغیرہ کتابیں لکھی ہیں، اس میں فرماتے ہیں لا اصل فی شیء من کتب سنتی، کتب سنت کے اندر اس طرح کی کوئی بھی روایت کا کوئی اصل ہمیں ملتا نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اس فقہی روایات میں، عبارات میں سورہ ملک کا تکاثر، سورہ تکاثر کا، سورہ اخلاص وغیرہ کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن یاد رکھیں جب بھی روایات اور احادیث کے حوالے سے کوئی چیز فقہ کی کتابوں میں آئے گی تو فقہ کی کتابیں تو فقہ کے اقوال کے حوالے سے ہوتی ہیں، تو وہ روایات احادیث کو ہم مستند ذخیرہ احادیث میں سے تلاش کریں گے، مل گئیں تو ان کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے حکم لگائیں گے، نہ ملی تو سیدھی سی بات ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہوں گی، قابل استدلال تو دور کی بات ہے، قابل اعتبار بھی نہیں ہوں گی۔ بہرحال ایصال ثواب کے لیے شریعت نے کوئی خاص ذکر، کوئی خاص وقت، کوئی خاص طریقہ متعین نہیں کیا، یہ خود مسلمانوں کے اپنے سہولت پر، ان کے اختیار پر اس کو چھوڑا ہے کہ وہ اصول اور قیود اور شروط کی روشنی میں از خود جو ہے اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔